ناظرین، گزشتہ 1.5 مہینے سے ہم ایران کا تذکرہ کرتے رہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف پورا خطہ بلکہ بڑی حد تک پوری دنیا افیکٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ افغانستان کے محاذ پہ خاموشی رہی۔ افغانستان کے بارڈر پہ بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان مختلف واقعات ہوتے رہے، اور اس دوران چین میں پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، لیکن معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ آج ہم نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا افغانستان کا تذکرہ کر لیں اور یہ جان سکے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے تینوں ماہر ہیں، تینوں افغانستان کو فالو کرتے ہیں، جناب طاہر خان صاحب اور جناب افتخار فردوس صاحب اور جناب احسان ٹیپو محسود صاحب۔ طاہر خان صاحب، پہلے تو یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال ہے کہ طالبان کی حکومت آنے پہ پاکستان میں جشن منایا گیا تھا اور دونوں کی دوستی کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن اس کے بعد معاملہ جنگ تک پہنچ گیا، تو یہ سفر کیسے طے کیا دونوں ملکوں نے؟ بہت شکریہ۔ پہلے بات ہوتی تھی تجارت کی، ٹرانزٹ کی، ویزوں کی، ملاقاتوں کی، دوروں کی، آنے جانے کی، اختلاف بھی ہوتا تھا ان چیزوں کی۔ اب بات ہوتی ہے کہ جی سٹرائک ہو گئے ہیں اور بارڈر پہ کلیشز ہیں، تقریباً اب معمول بن گیا ہے۔ وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، بالکل وہ اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ آپ نے اس کی بات کی ہے چین کی، 1 اپریل سے 7 اپریل تک کبھی بھی پاکستان کا ویسے دیگر معاملات پہ بھی یہ موقف رہا ہے کہ دو طرفہ جو ٹریک ہوتا ہے یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، اور یہ بالکل زبردست سوچ ہے۔ مجھے چند سیکنڈوں میں مجھے یاد ہے جو ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے نا ہر سال ماسکو میں، روس جو کرتا ہے، اس میں ایک مرتبہ چین نے یا روس نے، امیر خان متقی بھی موجود تھا اور ہمارا بھی وفد موجود تھا، کہ ہم آپ کی تھوڑا سا وہ کراتے ہیں۔ تو افغان سے، اور یہ مجھے ایک افغان نے بتایا کہ پھر افغان نے کہا کہ نہیں، ہم خود اپنے معاملات کو خود طے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ سوچ درست تھی کہ ہم ظاہر بات ہے کہ دونوں کو پتہ بھی ہے کہ کس طریقے سے مسئلہ یہ پیدا ہوا۔ اور وہ جو ثالث والا سلسلہ ہے، قطر میں ناکام، استنبول میں ناکام، سعودی عرب والا ختم تو نہیں ہوا لیکن مؤثر ابھی نہیں رہا۔ 7 دن ملاقاتیں جو اورمچی میں ہوئی ہے، 7 دن کبھی ماضی میں، ترکی والا 4 دن وہ مذاکرات جو دوسری نشست تھی وہ ناکام ہو گئی۔ تو لہٰذا دیکھنا پڑے گا افغانستان کو کہ پاکستان وہ جو اسٹریٹجک پیشنس کی جو پالیسی پاکستان کی تھی، جنرل احسان نے 6 ماہ پہلے اسلام آباد میں کہا تھا، آپ نے اس کی تقریر سنی ہوگی، میں وہاں خود موجود تھا، کہ 47 سے لے کر اب تک پاکستان کی اس نے اسٹریٹجک پیشنس کا لفظ استعمال کیا انگریزی میں، اور پھر اس کا خود ترجمہ کیا انتہائی صبر کی پالیسی۔ تو باوجود سب چیزوں کے اگر وہ ایک لحاظ سے تبدیل ہوئی ہے، افغان سائیڈ کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے، اور پاکستان تو پبلکلی یہ کہ بات کرتا ہے، اور پاکستان کے خدشات پہلے بھی میں نے کہا کہ جینون ہیں۔ یہ وہ بتائیں افغان سائیڈ کہ پاکستان جو بات کرتا ہے اس میں غلطی ہے، وہ بات ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ بات درست ہے کہ آپ پشاور میں دھماکے کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ آپ اس کا راستہ روکیں، لیکن کافی ساری چیزوں کی ذمہ داری تو اگر انہوں نے میزبانی کی تھی کسی سٹیج پہ TTP کی اور اس وقت کی ریاست کی، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ مسائل پیدا ہوں گے، ان کا رول وہاں ختم نہیں ہوا، مذاکرات تو ناکام ہو گئے، لیکن ان کا رول ایک بنتا ہے، اور میرے خیال میں جو حل ہے اس مسئلے کا یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ افتخار فردوس صاحب، آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ یہ دوستی دشمنی میں کیوں بدلی؟ دیکھیں صافی صاحب، ایک تو جو آپ کا اسٹریٹجک کیلکولس ہے، جو ایک بہت ہی عام فہم لفظ اب بن گیا کیونکہ ہر بندہ آ کر یہی بات کرتا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو فیلئر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو دور اندیشی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پر بات ہوتی ہے اسٹریٹجک پیشنس کی۔ اب یہ پیشنس ہم نے خود اپنے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا یا ہماری مجبوری ہے کہ ہم پیشنٹ جو ہے وہ رہیں گے، یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے۔ حالات کے خراب ہونے کی ذمہ داریاں افغانستان کے ساتھ مسائل تو ہیں، اور طاہر صاحب نے یہ بات ذکر کیا کہ بال جو ہے ان کے کورٹ کے اندر ہیں کہ ان کو ڈیسیجنز جو ہے وہ لینے ہیں، لیکن غلطیاں یہاں سے بھی ہوئی ہیں اور اس کا اعتراف جو ہے وہ کرنا چاہیے۔
یہاں سے جو ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ایک پارٹ تھا، اور میں اس کو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کے طور پر بھی دیکھتا ہوں، کہ افغان طالبان کو آپ ایک سیٹ اپ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور عام افغان کو جو ہے آپ پاپولیشن کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں، کیونکہ افغان طالبان ایک ڈی فیکٹو حکومت ہے، آپ کی جو بھی پالیسی ہوگی اس کا اثر جو ہے وہ عام افغان پر جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو شاید آپ کا اسٹریٹجک پیشنس تو یہ آپ کو کہہ دے گا کہ افغان طالبان ایک ایسی اینٹی ہے جو شاید 5 سال 10 سال بعد، افغانستان کی تاریخ رہی ہے، کوئی مستحکم حکومت جو ہے بنی رہتی، لیکن جو پالیسی لیول پر جو چینجز اس ٹائم پر ہم دیکھ رہے ہیں، آیا یہ مکمل سوچ بچار کے ساتھ ہے یا یہ نی جرک ریئیکشن ہے کسی چیزوں کا؟ ہم نے سوچا تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان آئیں گے، اور شاید وہ سب سے بڑا عنصر جو اب آپ ذکر جو ہے وہ سنتے ہیں ہماری پالیسی فریم ورک کے اندر، اس میں انڈیا کا ذکر جو ہے وہ بار بار آتا ہے کہ افغان طالبان، ہم یہ سوچتے تھے کہ افغان طالبان آ گئے ہیں تو جو انڈین کاؤنسلیٹس کا ذکر ہوتا تھا اور باقی سارے جو پیرافینیلیا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، یہ ذکر آتا تھا کہ اب ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب ہم پالیسی شفٹ کی وجہ سے، چاہے ہم اس کو یہ لے لیں کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے یا ان کی پالیسی شفٹ کی وجہ سے، لیکن ایک جیو پولیٹیکل حقیقت یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہم سے ڈرفٹ ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ زیر بحث جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو جو ارومچی کی بات انہوں نے کی، اس کے بعد بھی میری اطلاع کے مطابق کوئی 3 ایسی جو ہے وہ پیشکشیں جو ہے افغان طالبان کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی تھی، لیکن اس میں ٹرسٹ کے ایشوز جو ہے وہ بہت زیادہ تھے کہ یہ جو ٹیررزم کا پرابلم ہے اس کو جو ہے وہ ریزالو جو ہے وہ کیا جائے۔ اب وہ ٹرسٹ ایشوز جو ہے وہ اس لیے ہیں کیونکہ جو افغان طالبان کا جو ایک سیٹ اپ ہے اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اندر تو میرے خیال میں یہ تصور کرنا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایک مکمل طور پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے نیچے یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ ان سب گروپوں کے خلاف یکساں اور بے جا ہو کر جو ہے وہ کریں گے، اور یہ پاکستان کے لیے پرابلم جو ہے وہ رہے گا۔ دوسرا جو ایک عنصر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے کہ ہم افغانستان کو پورٹرے جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل میڈیا کو اور گلوبل فورمز پر وہ بات کرتے ہیں، وہ اس سارے کرائسس کو جو ہے ہیومینیٹیرین اور جیو پولیٹکس کی نظر سے جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ دہشت گردی کے عناصر سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ لیکن جو ہم سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں گلوبل لیول پر جو آ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے، ایک شک و شبہ تو ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایران کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا ہے اور یوکرین کا ہے، تو ہمارا جو ایک نیریٹو ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے، یہ بنا ہوا ہے، اور صرف آج ہم فیس کر رہے ہیں، کل کو پورا گلوبل لیول پر جو ہے یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ بنے گا، اس میں میرے خیال میں جو ایک قسم کی ڈپلومیٹک ایفرٹس چاہیے تھی، چین کا جو ہے وہ ذکر آ گیا، باقی قطر کا آ گیا، ترکیے کا آ گیا، لیکن جن فارمیٹس کے اندر یہ بات کنسسٹنٹ آنی چاہیے، اس میں اس قسم کا وہ نیریٹو ابھی تک بن نہیں سکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک میجر ریزن یہ ہے کہ گلوبل شفٹ اس ٹائم پر افغانستان جو ہے کہیں پہ بھی پالیسی انڈرسٹینڈنگ یا پالیسی ڈسکشنز کے نیچے جو ہے وہ آتا نہیں۔ تو یہ مسئلہ بنا کیوں؟ میرے خیال میں تو اس کو پچھلے 5 سالوں کی اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھیں گے تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گی۔ سر فہرست تو اس میں دہشت گردی کا جو ہے مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا ہے، وہ بہت بھی کوئی کہے کہ اس سائڈ پر جو ہے وہ نہیں، ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے یا ہم روک نہیں سکتے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہے، دیٹس دا ٹروتھ۔ دوسرا اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے اور بارڈر ایشوز سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ افغانستان ایک ایسی چیزیں کچھ اکھاڑ کے جو ہے افغان طالبان اپنے ڈسکشنز کے اندر لے آئے ہیں جو شاید ڈیڈ ایشوز تھے، جس میں ڈیورنڈ لائن کا ایشو جو ہے ایک بہت بڑا ایشو، اور میرے خیال میں اس پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیٹل بارڈر ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن چاہے آپ قطر کی باتیں نکال کے دیکھ لیں، چاہے آپ ارومچی کی بات نکال کے دیکھ لیں، چاہے آپ استنبول میں بات نکال کے دیکھ لیں، وہ اس کو ایک ریکگنائز بارڈر کے طور پہ نہیں مانتے، اور یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو وہ شاید لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر اٹیکس کو تو کنڈیم کریں گے،
لیکن جو کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر کچھ ہو رہا ہو تو اس کے اوپر ان کا کوئی ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آتا. اور تیسرا میرے خیال میں جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں، کیونکہ جو پاپولیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے افغان پاپولیشن، اس میں پاکستان جو ہے چونکہ ان کا سب سے قریبی ممالک قریبی ملک رہا ہے اور انحصار بھی پاکستان کے اوپر زیادہ رہا ہے. لیکن جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ویسٹرن پارٹ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو لے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ رکھیں گے اور ان سب کی جو ہے امداد کریں گے، ایران، فلسطین اور یوکرین میں وہ سارا مسئلہ بھی جو ہے وہ مٹ گیا. اس میں صرف پاکستان ہی نظر آتا ہے کہ شاید ساری خرابیاں پاکستان کی وجہ سے ہیں، تو اس کا تو کوئی ذکر ہی جو ہے وہ نہیں کرتا. تو یہ 3 ایسی بڑی چیزیں ہیں میرے نزدیک جو ڈسکشن کے لیے اوپن بھی ہیں اور ہر کسی کا اپنا نظریہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اس بات پہ طاہر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ بال جو ہے وہ افغانستان کے کورٹ میں، ان کو کوئی ایکشن جو ہے وہ لینا ہوگا، تب یہاں سے کوئی ایسے اشارے جو ہے وہ جائیں گے کہ شاید دوستی کے ہوں. احسان مسعود، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے پاکستان ناراض ہو گیا افغانستان سے؟ ایک تو یہاں پہ یعنی جو ڈسکشن ہے اس کی شروعات اسٹریٹجک جو ٹرمز ہے وہ کافی استعمال ہوا، تو میں ایک اور اسٹریٹجک یعنی ٹرمز، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک بلنڈر تھا کہ افغان طالبان، آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، طاہر خان صاحب کو بھی، افتخار کو بھی، کہ ہم اس وقت یعنی یہ سمجھتے تھے کہ افغان طالبان جب طاقت میں آئیں گے، حکومت میں آئیں گے، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی ہر بات سنیں گے، یا جو پاکستان کے خدشات ہیں خاص کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ وہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ گراؤنڈ پہ جو معاملات دیکھتے تھے تو دونوں کا جو تاریخی تعلق رہا ہے، لیکن وہ والی سوچ جو تھی وہ یہاں پہ نہیں تھی. یعنی طاہر خان صاحب نے جنرل فیض کا ذکر کیا کہ وہ وہاں پہ گئے اور یہی خدشات لے کے گئے تھے، لیکن جنرل فیض نے یہاں پہ بھی جانے سے پہلے ایک بریفنگ دی تھی میڈیا کو، آپ بھی اس میں تھے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی اپرچونٹی اب بچی ہے کہ افغان طالبان کو کسی طریقے سے ہم راضی کر سکیں تاکہ یہ ٹی ٹی پی کا جو ایشو ہے اس کا کوئی ہم حل نکال سکیں. لیکن وہ چیزیں نہ ہوئی. ابھی جو معاملات ہیں وہ تو افتخار نے، طاہر خان صاحب نے ذکر کیا کہ ملٹیپل یعنی ریزنز ہے، اس میں سیکیورٹی کا سب سے بڑا کہ یہاں پہ ٹیررزم جو ہو رہی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی طالبان کے جو مختلف دڑ ہیں، بلکہ ابھی تو پاکستان میں ریاست BLA کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ان کو بھی وہاں پہ افغان طالبان ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو کافی سیریس قسم کے کنسرنز ہیں، اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ جنگ ہوئی. اور ابھی بھی وہ جو پاکستان نے ایک آپریشن کا اعلان کیا ہے وہ یہ نہیں کہ پاکستان نے وہ ختم کیا ہے، ابھی بھی ہے. یعنی ابھی بھی جڑ پہ جو ہیں وہ آلموسٹ ڈیلی تقریباً یا دوسرے دن بارڈر پہ ہوتی ہیں افغان جو طالبان ہیں اور پاکستانی فوج کے بیچ میں. فیوچر جو ہے اس پورے مسئلے کا وہ ابھی بھی میں زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں، کیونکہ افغان طالبان جو ہیں ان کی ہیں کچھ مجبوریاں. اس میں یہ کہ ٹی ٹی پی کو وہ یعنی اس کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے ایشو پہ ڈویژنز ہیں. کچھ ایسے دڑ ہیں افغان طالبان جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو خدشات ہیں پاکستانی طالبان کے حوالے سے ہم اس کا کوئی حل ہمیں نکالنا چاہیے. کچھ ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں جو ٹی ٹی پی ہے یا باقی جو دڑیں حافظ گل بہادر وغیرہ، جماعت الاحرار، کہ ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اصل میں ہماری افغانستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ڈیورن لائن کا ذکر کیا افتخار نے، تو وہاں پہ یہ ایک سوچ ہے کہ اٹک تک جو علاقہ ہے یہ یعنی اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قابض شدہ علاقہ ہے، تو وہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے اچھی ہمیں. لیکن اس کی تو محفلوں میں ڈسکشن ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، کوئی آفیشیلی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے ڈیو لائن کے حوالے سے. آفیشیلی تو وہ یعنی افغان جو ٹی ٹی پی ہے ان کو بھی وہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ وہ افغانستان میں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو وہ والے ایلیمنٹس جو آج کل یعنی ان کی طاقت زیادہ ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ جو ان کا مذہبی جو طبقہ ہے، جو پولیٹیکل طبقہ نہیں، تو ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے یا باقی جو پاکستانی طالبان کے دڑ ہیں وہ ایک یعنی بہترین آپشن ہے ہمارے پاس کہ ان کو ہم استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جو عمارت ہم نے بنائی اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے ڈیورن لائن کے ایشو کو لے کے. تو یہ والی جو سوچ ہے میرے خیال میں کہ معاملات اس کی وجہ سے جو نظریاتی سوچ ہے خرابی کی طرف فیوچر میں جائیں گے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی یعنی مستقبل قریب میں اس کا کوئی حل نکلے گا. انگیجمنٹ ہونی چاہیے، جنگ بھی اپنی جگہ ہو لیکن اس کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو، چاہے وہ ٹریک 1.5 ہو، ٹریک 2 ہو، یا فارمل جس طرح اورمچی کا پورا پروسیس تھا. بلکہ ابھی تو کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی یعنی آفر آ جائے میڈیشن کے حوالے سے کہ ہم بھی اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں تو ہمیں بھی آنا چاہیے. تو یہ والی ہے کہ اب جو صرف پاکستان اور افغانستان کا یہ مسئلہ نہیں رہا، یہ پورے ریجن کا مسئلہ ہے.
اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو پورا ریجن ہے وہ اب اس ایشو کے جو ہے سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا ہے. اور ابھی بھی مجھے جو چائنا والا آپشن ہے وہ سعودی عربیہ، ترکی اور قطر سے زیادہ یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے. باقی جو تھے وہ یعنی دور کے وہ ہیں یعنی برادر ممالک ہیں، لیکن جو چائنا ہے یہ پریفری کے جو ممالک ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں یعنی انوالو ہے، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو معاملات ہونے چاہیے، جنگ بھی ہوگی میرے نزدیک جو میری اسیسمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک وہ انگیجمنٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے.